क्या आपका ताल्लुक मिडिल क्लास से है? अगर आप ग्लोबल सिटीज़न हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका ताल्लुक मिडिल क्लास से हो। दरअसल ये सब हक़ाइक़ सामने आए PEW रिसर्च सेंटर की कंडक्ट होने वाली 2015 की स्टडी में, जहां स्टडी में शामिल होने वाले 87% पीपल ने खुद को मिडिल क्लास का हिस्सा बताया। लेकिन आखिर ये मिडिल क्लास किस चीज़ का नाम है? हर किसी के जहन में इसके प्रोबेबल जवाब अलग होंगे, जिससे इसका कोई हतमी जवाब देना पॉसिबल नहीं लगता। मगर सोशियोलॉजिस्ट ऐसे ही सवालों के जवाब ढूंढने निकले हैं। वैसे तो हर शख्स खुद को इन मामलात के हतमी नताइज से आगाह समझता है और उसे सोशियोलॉजिस्ट की ज़रूरत इसलिए भी महसूस नहीं होती क्योंकि वो अपने सेल्फ एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पे जानता है कि माशरे का निज़ाम कैसे चलता है। अगर उसने सब खुद से एक्सपीरियंस ना भी किया हो तो सोसाइटी के चाल चलन के बारे में उसने अपने चचा, मामा, ताया, दोस्त, भाई से ज़रूर सुना होगा। लेकिन समाज को समझने के लिए ज़ाती राय पर इन्हसार करना आपको सोशियोलॉजिस्ट नहीं बनाता। एक तो हमारी राय सारे सोशल फैक्टर्स की रिप्रेजेंटेटिव नहीं, और ना ही ये हमेशा ठीक होती है। लिहाजा साइंस ऑफ सोसाइटी सोशल पैटर्न्स को समझने के लिए एक अप्रोप्रिएट मेथड है। यहाँ अपने मिजाज के मुताबिक माशरे को ऑब्जर्व करने के बजाय हम इसकी जांच करते हैं रिसर्च मेथड्स पर, विच इज़ सिस्टमैटिक प्लान ऑफ गैदरिंग एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड। और इसकी वजाहत ही हमें सिखाएगी कि आखिर सोशियोलॉजी पर अमल कैसे किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हर साइंस में कोई सवाल ही इब्तदा की वजह बनता है, लेकिन इन कॉन्सेप्ट्स को साइंस के लिबादे में लपेटने के लिए ज़रूरी है कि इन कॉन्सेप्ट्स की इस तरह वजाहत की जाए कि हम और हमारी ऑडियंस इन कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकें। फ़र्ज़ करें आप एक ड्रेस खरीद रहे हैं, इसका रंग आपको ब्लू लग रहा है और आपके दोस्त को ब्लैक। और जब बात सोशल इंडिकेटर्स जैसे इकोनॉमी, लव, पॉवर्टी वगैरह की होती है, इन्हें डिफ़ाइन करना इतना आसान नहीं जितना किसी ड्रेस के कलर को डिफ़ाइन करना होता है। जैसे गुर्बत को डिफ़ाइन करने के लिए मेरा मेयार कुछ और हो सकता है और आप लोगों का मेयार कुछ और किस तरह की ज़िंदगी को गुर्बत की ज़िंदगी कहा जाता है, हम सब का पैमाना मुख्तलिफ है। लिहाजा वी हैव टू डिफ़ाइन आवर कॉन्सेप्ट्स क्लियरली, जो कि नेक्स्ट स्टेप में रिसर्च की बुनियाद फराहम करते हैं। और नेक्स्ट स्टेप है स्टेटिंग अ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज़ अ रिलेशनशिप पॉसिबल बिटवीन टू कैरेक्टर्स। यानी हाइपोथेसिस एक ऐसा जुमला है जिसमें वेरिएबल्स के दरमियान कोई ताल्लुक ज़ाहिर किया जा रहा हो। वेरिएबल इज़ जस्ट समथिंग दैट कैन टेक मैनी डिफरेंट वैल्यूज़। यानी कोई चीज़ जिसको डिफरेंट वैल्यूज़ असाइन की जा सकें वेरिएबल कहलाती है। जैसा कि एज, जिसको मुख्तलिफ वैल्यूज़ असाइन की जा सकती हैं। जैसे कि इंटेलिजेंस, जिसके मुख्तलिफ पैरामीटर्स होते हैं। मगर किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने से पहले यू हैव टू ऑपरेशनलाइज इट। ऑपरेशनलाइजिंग द वेरिएबल वेरी सिंपल प्रोसेस। इसमें फर्स्ट स्टेप में उस वेरिएबल को डिफाइन किया जाता है जिसे आप स्टडी करना चाहते हैं, और ऑपरेशनलाइजिंग का दूसरा स्टेप उस मेथड को डिफाइन करना होता है जिससे हम उस वेरिएबल को स्टडी करेंगे। इस केस में अगर आप रिलेशनशिप के वेरिएबल को देखना चाहते हैं तो इसे हम रिपोर्टेड मैरिटल स्टेटस की बाउंड्री में बाउंड कर सकते हैं, और दूसरे स्टेप में मेथड अप्लाई करते हुए इस सवाल के सैंपल में शामिल लोगों के जवाबों को हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं। जैसे 0 मैरिड लोगों के लिए, 1 तलाक याफ्ता लोगों के लिए और 2 अनमैरिड लोगों के लिए। और ये बात तो आप जानते ही हैं कि जो वैल्यू उस वेरिएबल का जवाब आएगी वही उसकी मेजरमेंट कहलाएगी। और बहुत सी चीज़ें ऐसे मेजर की जा सकती हैं, जैसे किसी की हाइट मेजर की जा सकती है, किसी के ऊपर उधार को मेजर किया जा सकता है, और बेशुमार चीज़ों की तरह रिलेशनशिप स्टेटस भी एक वेरिएबल है जिसको मेजर कर सकते हैं। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके वेरिएबल की कितनी कैटेगरीज हैं, 0, 1, 2, 3, 4। मगर जो बात अहम है वो आपका इन वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करने का तरीका है, जो कि रिलायबल और वैलिड होना चाहिए। अब मेजरमेंट को रिलायबल कैसे बनाते हैं? रिलायबिलिटी मेंटेन करने के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, और कंसिस्टेंट रहने के तरीके को देखने के लिए हम देखते हैं ये मिसाल, जिसमें 2 सोशियोलॉजिस्ट सेम रिसर्च के लिए ही डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। और फेसबुक स्टेटस को अगर 2 वैल्यूज़ असाइन कर दी गई हैं, सिंगल और नॉट सिंगल, इन दोनों के सामने एक वैल्यू आती है जिसमें सब्जेक्ट ने अपने स्टेटस को इट्स कॉम्प्लिकेटेड लिख रखा है। तो अगर एक सोशियोलॉजिस्ट इस वैल्यू को एज अ सिंगल ट्रीट करे और दूसरा नॉट सिंगल, तो वेरिएबल की मेजरमेंट में कंसिस्टेंसी ख़त्म हो जाएगी, जो कि इस वैल्यू की रिलायबिलिटी को ख़त्म कर देगी। क्योंकि रिलायबिलिटी मेंटेन तब हो सकती है जब सेम करेक्टरिस्टिक्स के लोगों को सेम वैल्यूज़ असाइन की जाएं।
ویلیڈیٹی لانے کا طریقہ ہے میئرنگ سم تھنگ دیٹ ڈائریکٹلی ریفلیکٹس دا کانسیپٹ وی آر میئرنگ، یعنی میئرمنٹ کا سورس ایسا ہونا چاہیے جو ہماری اسٹڈی کو ڈائریکٹلی ریفلیکٹ کرتا ہو۔ جیسا کہ فیس بک اسٹیٹس ریلیشن شپ کے ویریبل کی ویلیوز کو تو ٹھیک طریقے سے ڈیفائن کرتا ہے، مگر آپ کی کلاس کی میئرمنٹ کے لیے ویلڈ سورس نہیں۔ فار ایگزامپل، ہم ایک ہائپوتھیسس ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اس ریسرچ سے جس کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں، تو یہ کچھ اس طرح ہو سکتا ہے: If someone lives in a city, they are less likely to refer themselves as middle class۔ اب اس میں جیوگرافیکل لوکیشن کو انڈیپینڈنٹ ویریبل کنسیڈر کیا جائے گا جو لوگوں کے ان کی کلاس کے بارے میں خیالات پر اثر انداز ہو رہا ہے، لیکن کوریلیشن کا ہمیشہ مطلب کازیشن نہیں ہو سکتا۔ کوریلیشن is what happen when two variable move together، اور کوریلیشن کو کبھی کبھی مس انٹرپریٹ کر لیا جاتا ہے کہ شاید ایک ویریبل دوسرے ویریبل میں تبدیلی کی وجہ بن رہا ہے۔ مثال کے طور پہ لوگوں کا مرڈر تب زیادہ ہوتا ہے جب آئس کریم کی سیل بڑھ جاتی ہے، مگر یہاں ایک ویریبل مس ہو رہا ہے جو کہ ہے گرمی۔ گرمیوں میں جرم کی شرح بڑھ جاتی ہے اور آئس کریم کی سیل بھی۔ اور آپریشنلائزیشن آف ہائپوتھیسس کو ایک ایجوکیٹڈ گیس بناتا ہے جسے عموماً if اور then کی سٹیٹمنٹ میں لکھا جاتا ہے۔ اور اگر آپ نے ایک بار ہائپوتھیسس بنا لیا اور یہ بھی ڈیفائن کر لیا کہ کس طرح اپنے ویریبل کو ٹیسٹ کرنا ہے، تو پھر آتا ہے سیکنڈ سٹیپ جو ہے ڈیٹا کلیکشن۔ اور 4 بنیادی طریقے: ایکسپیریمنٹ، سروے، پارٹیسپینٹ آبزرویشن یا انالیسس آف ایگزسٹنگ ریسورسز، سوشیولوجسٹ ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ سوشیولوجی میں ایکسپیریمنٹ کا طریقہ بالکل نیچرل سائنس جیسا ہے، بس اسٹڈی میں سبجیکٹ لوگ ہوتے ہیں، نہ کہ چوہا، بیکٹیریا وغیرہ۔ آئیں دیکھتے ہیں ایک اصل دنیا میں کنڈکٹ ہونے والے ایکسپیریمنٹ کی ایگزامپل ہوتے ہیں۔ دوسرے میتھڈ آف ڈیٹا کلیکشن کا نام ہے سروے، جس میں لوگوں کو پہلے سے پریپیئرڈ کوسچنز کے آنسر دینے ہوتے ہیں۔ وہ گروپ بھی ریسرچ کے لیے اہم ہے جنہوں نے ان کوسچنز کا آنسر دینا ہے۔ اس گروپ کو پاپولیشن آف انٹرسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ مثلاً 18 to 35 year old women، لیفٹ ہینڈڈ پیپل، اس طرح کے گروپس ہو سکتے ہیں۔ آسان الفاظ میں کہیں تو پاپولیشن آف انٹرسٹ وہ گروپ ہے جس سے ریسرچ کوسچن پوچھے جائیں گے۔ اگر ساری انٹرسٹ پاپولیشن سے انفارمیشن کلیکٹ کی جائے تو بہتر ہے اور اسے سینسس کہتے ہیں، مگر مکمل پاپولیشن آف انٹرسٹ سے ایکوریٹلی ڈیٹا کلیکٹ کرنا یقیناً پہاڑ توڑنے کے برابر ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنے تمام تر ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر کے باوجود بھی سینسس کو مکمل لوگوں تک نہیں پہنچا سکتی، اور اس لمیٹیشن کا حل یہ ہے کہ پورے انٹرسٹ گروپ کے بجائے ایک سمالر گروپ جو کہ تمام انٹرسٹ پاپولیشن کا ریپرزنٹیٹیو ہو کا سروے کیا جائے۔ اس گروپ کو سیمپل کہا جاتا ہے۔ سروے مختلف طرح کے ہو سکتے ہیں، یعنی کچھ سرویز ایسے سوالوں پر مشتمل ہوتے ہیں جن کا جواب محدود انداز میں دینا ہوتا ہے۔ انہیں کلوز اینڈڈ کوسچن کہا جاتا ہے، جیسے ہاں یا نہ، یس یا نو۔ یا کوئی سروے کنسسٹ کر سکتا ہے اوپن اینڈڈ کوسچنز پر یا وضاحت طلب جوابات پر۔ سروے میں سوال نامے کی تیاری میں کچھ باتیں بہت اہم ہوتی ہیں، جیسا کہ سوالوں کی ترتیب اور یہ کہ سوالوں کو ہم کس طرح فریز کرتے ہیں۔ اگر آپ ان سب چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو یقیناً آپ کے رسپونڈنٹ کے جوابوں پر اثر پڑے گا۔ کچھ ریسرچ لیس کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں بھی کنڈکٹ کی جاتی ہیں۔ سوشیولوجی میں بہت سی ریسرچ فیلڈ انوائرمنٹ میں کنڈکٹ ہوتی ہیں جنہیں پارٹیسپینٹ آبزرویشن کہا جاتا ہے۔ پارٹیسپینٹ آبزرویشن میں ریسرچر جوائن کر لیتا ہے اپنے رسپونڈنٹ کو ان کی ڈیلی لائف میں۔ ایسی اسٹڈی میں حاصل ہونے والے رزلٹ کو ایتھنوگرافک ڈیٹا کہا جاتا ہے، یا یوں کہیں کہ اس سچویشن میں ریسرچر خود ہی آبزرور بھی ہوتا ہے اور خود ہی پارٹیسپینٹ بھی۔ ایسی ریسرچ میں ڈیٹا عموماً ڈسکرپٹیو یا ایکسپلوریٹری ہوتا ہے۔ ایسی اسٹڈی میں عموماً پہلے سے ہی کوئی ہائپوتھیسس نہیں ہوتا، بلکہ ایسی اسٹڈیز میں فیکٹ کو مزید انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس میں ہم اپنے سبجیکٹ کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ پارٹیسپینٹ آبزرویشن کو کچھ زیادہ ہی سبجیکٹیو سمجھتے ہیں۔ یہ وہی سبجیکٹیو ہے جس کے بارے میں ہم لاسٹ ایپیسوڈ میں بات کر چکے۔ لیکن فیلڈ ورک کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس میں لوگوں کے رویوں کو ان کے نیچرل انوائرمنٹ میں اسٹڈی کیا جاتا ہے، جیسا کہ سوشیولوجسٹ الائس گافمین کے فیلڈ ورک کی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے، جو فیلاڈیلفیا میں کام کرتی تھی، اور ویسٹ فیلاڈیلفیا میں ان کا گھر ایک ایسے نیبرہڈ میں تھا جہاں پر جرائم پیشہ اور غریب قسم کے لوگ رہتے تھے۔ یہاں اس سے 2 افریقن امریکن نوجوانوں نے اپنے پرسنل ایکسپیرینسز شیئر کیے کہ کیسے جسٹس کے باعث سسٹم نے انہیں، ان کی فیملیز کو اور باقی لوگوں کو ایسا بنایا ہے۔ لوگوں کی اصل زندگی کے ایکسپیرینسز کو ہمیشہ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا سے ہی میئر کرنا پاسبل نہیں۔
اب بات یہ ہے کہ خواہ ان تینوں ریسرچ میتھڈز میں سے کوئی بھی میتھڈ ہم استعمال کر رہے ہوں، ریسرچر کو ایتھکس کو ہمیشہ سیریسلی لینا پڑتا ہے۔ ریسرچ کے بعد ریسرچر کو عموماً ایک انسٹیٹیوشنل ریسرچ بورڈ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں اس بات کا انالیسس کیا جاتا ہے کہ سبجیکٹ کی پرائیویسی اور ویل بینگ کو اس ریسرچ میں کیسے انشور کیا گیا ہے۔ یعنی کیا پارٹیسپینٹ کی مرضی سے یہاں ڈیٹا کلیکٹ ہوا ہے؟ کیا سبجیکٹ کو معلوم تھا آپ اس سے ریلیٹڈ ریسرچ کر رہے ہیں؟ کیا اس ریسرچ میں پارٹیسپیٹ کرنے کی وجہ سے سبجیکٹ کی سیفٹی تو نہیں کمپرومائز ہوئی؟ یہ سب امپورٹنٹ ایتھیکل کنسرنز ہیں۔ لیکن ان ریسرچ میتھڈز کے علاوہ کچھ ریسرچ میتھڈز ایسے بھی ہیں جس میں ریسرچر کا سبجیکٹ سے انٹریکشن ضروری نہیں، جبکہ ان ریسرچ میں ریسرچر ڈیٹا سورس کے لیے ریلائی کرتا ہے اوروں کی ریسرچ پر۔ اس میں قابل ذکر سورسز ہوتے ہیں گورنمنٹ کے ادارے جو اسٹیٹسٹکس اکٹھے کرتے ہیں ہیلتھ، انکم، امپلائمنٹ، میرج، فرٹیلٹی وغیرہ کے لیے، اور یقیناً ایک انڈیویجول ریسرچر اتنا زیادہ ڈیٹا اکٹھا نہیں کر سکتا، اور اس ڈیٹا سے ریسرچر کے ٹائم، پیسے، صحت، سب چیزوں کی بچت ہو جاتی ہے۔ اب ایک بار آپ کسی بھی میتھڈ سے ڈیٹا کلیکٹ کر لیں تو اگلا سٹیپ ہوتا ہے اس ڈیٹا کو انفارمیشن میں کنورٹ کرنا، کیونکہ انفارمیشن آپ کے سوالوں کا جواب دیتی ہے۔ یہ انفارمیشن دو طرح سے سامنے آتی ہے، انڈکٹیو لاجیکل تھنکنگ یا ڈیڈکٹیو لاجیکل تھنکنگ سے۔ انڈکٹیو لاجیکل تھنکنگ میں اپنی آبزرویشن سے ایک تھیوری بناتے ہیں اور پھر اس تھیوری سے ایک آئیڈیا بناتے ہیں کہ دنیا کیسے کام کر رہی ہے، کہ جیسے موونگ ٹو اپرچونٹی ریسرچ سے ریسرچر یہ ہائپوتھیسس بنا سکتے ہیں کہ لوگوں کی رہائش کا ان کی زندگی میں بہتری پر کیسے اثر ہوتا ہے۔ ڈیڈکٹیو لاجیکل تھنکنگ میں پریویس تھیوریز کو ڈیٹا کو ایکسپلین کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور عموماً ڈیٹا کلیکشن سے پہلے ہی ایک تھیوری کو سلیکٹ کر لیا جاتا ہے۔ جیسے موونگ ٹو اپرچونٹی اسٹڈی میں لوگوں کی ویل بینگ کو اسٹڈی کرنے کے لیے ریسرچر فیملی یا نیبرہڈ سے ریلیٹڈ تھیوریز کو یوز کر یا وہ یوز کر سکتا ہے کوئی چائلڈہڈ کی تھیوری کو، اور یہ دونوں طرح کی لاجیکل تھنکنگ سوسائٹی کے بارے میں سمجھنے میں ہمارے کام آتی ہے۔ اور گیس ورڈ، یو ڈن۔ آج ہم نے ریسرچ میتھڈ کی بات کی اور دیکھا کہ کیسے کوسچن سے ہائپوتھیسس بنتا ہے، اور کیسے ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے، اور کس طرح ڈیٹا کا انالیسس کرنے کے بعد سوسائٹی کو سمجھنے کے لیے ایک مؤثر جواب دیا جا سکتا ہے۔ یہ سب آپ نے سیکھا ایوننگ کلاس روم سوشیولوجی میں۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔